ایک آدمی دو بہت اونچی عمارتوں کے درمیان تنی ہوئی رسی پر چل رہا تھا۔ وہ بہت آرام سے اپنے دونوں ہاتھوں میں ایک ڈنڈا پکڑے ہوئے سنبھل رہا تھا۔ اس کے کاندھے پر اس کا بیٹا بیٹھا تھا۔ زمین پر کھڑے تمام لوگ دم سادے کھڑے یک تک اسے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ آرام سے دوسری عمارت تک پہنچ گیا تو لوگوں نے تالیوں کی بھرمار کر دی اور اس کی خوب تعریف کی۔ اس نے لوگوں کو مسکرا کر دیکھا اور بولا، کیا آپ لوگوں کو یقین ہے میں واپس اسی رسی پر چلتا ہوں اور دوسری طرف پہنچ جاؤں گا؟ لوگ چلا کر بولے، ہاں ہاں تم کر سکتے ہو۔ اس نے پھر پوچھا، کیا آپ سب کو بھروسہ ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں ہم تم پر شرط لگا سکتے ہیں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ کیا آپ میں سے کوئی میرے بیٹے کی جگہ میرے کاندھے پر بیٹھے گا؟ میں اسے بحفاظت دوسری طرف لے جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر سب کو سکتہ سا ہو گیا۔ سب خاموش ہو گئے۔ یقین الگ چیز ہے اور بھروسہ الگ۔ بھروسہ کرنے کے لیے آپ کو مکمل فنا ہونا پڑتا ہے، اور آج ہم سب میں اسی بھروسے کی کمی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ پر یقین تو رکھتے ہیں لیکن بھروسہ نہیں کرتے۔ روح کو بدن میں جب داخل کیا جاتا ہے تو بدن کی خصوصیات سامنے آتی ہیں، مثلاً بچپن، جوانی، بڑھاپا اور بچپن میں ذہن، عقل، فہم اور ادراک وغیرہ کا ناقص ہونا، پھر رفتہ رفتہ عمر کے ساتھ ترقی کرنا وغیرہ، یہ بدن کی خصوصیات ہیں۔ ورنہ روح تو اپنی پیدائش کے وقت سے ہی عاقل، بالغ اور ذی فہم ہے، اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو الست بربکم کے جواب میں بلا کیوں کہتی؟ سوال سننا، سمجھنا اور جواب دینا روح کے پیدائشی عاقل بالغ ہونے کی دلیل ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آزمائش اتنی لمبی کیوں ہوتی ہے؟ آزمائش کب ختم ہوگی؟ جب اللہ پر توکل ہے تو اس کی آزمائش پر کیوں نہیں؟ جتنا تمہارا توکل اور یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی امتحان مشکل ہوگا، کیونکہ اللہ آزمائش لے گا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ جس کامل یقین کا تم زبان سے اعتراف کرتے ہو، وہ دل سے کہتے ہو، یا ذرا سی مشکل تمہارا توکل توڑ سکتی ہے۔ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، کیونکہ پھر اللہ چن لیتا ہے انہیں جو شکوہ نہیں کرتے۔ ایک وہ بھی وقت تھا جب اسکول میں استاد بچے کو تھپڑ مارتا تھا تو بچہ آ کر والدین سے شکایت نہیں کرتا تھا، ورنہ اسے ایک اور تھپڑ کھانا پڑتا تھا۔ ٹیوشن لینے والے بچے کو نکما سمجھا جاتا تھا۔ میٹرک کے امتحانات میں 60% مارکس لینا بڑی بات ہوتی تھی۔ جب اسکول میں کھیل کا میدان اور ہال نہ ہو، اسے اسکول ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسکول کا گھر کے قریب ہونا لازمی ہوتا تھا۔ اسکول دین کا کوئی تصور نہیں تھا۔ والدین اس پڑوسی کو جا کر شکریہ ادا کرتے تھے جس نے ان کے بچے کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے پکڑ لیا ہو اور پھر وہیں اس کی پٹائی کی ہو۔ اسکول پہلے تربیت پھر تعلیم کے اسکول پر کام کرتے تھے۔ 5 سال کی عمر تک کے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری والدین کی ہوتی تھی۔ پھر وقت بدلا اور سب کچھ ختم ہو گیا، کیونکہ ہم بہت زیادہ تعلیم یافتہ اور تہذیب یافتہ ہو گئے۔ زندگی کا فارمولہ۔ اس زندگی میں کوئی فارمولہ کارگر نہیں سوائے عاجزی کے۔ ہو سکتا ہے بادشاہی میں محتاجی ہو اور ہو سکتا ہے غریبی میں بادشاہی ہو، سب کچھ بدل جائے گا۔ بس اتنی بات یاد رکھو کہ اس اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا چلا جائے، بس یہی کافی ہے اور کوئی فارمولہ نہیں۔ کڑوے الفاظ جب بولتے ہیں تو وہ گولی کی طرح سینے میں لگتے ہیں، دل چیر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، اور آگے والا انسان سکون سے سو جاتا ہے۔ کسی کو دکھ دے کے اور وہ ٹوٹا ہوا انسان بنا کچھ جواب دیے خاموش ہو جاتا ہے، اور اگر وہ تہجد میں رو دے، اللہ کے سامنے اپنے آنسو گرائے، تو اس انسان کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ ایک بار آ لگ جائے پھر انسان کبھی نہیں سدھرتا۔ عورت اپنے رب سے زیادہ قریب کس وقت ہوتی ہے؟ عورت اپنے رب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب اپنے گھر کے اندر ہو۔ گھر کے صحن میں نماز پڑھنا اس کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے،
اور گھر کے اندر نماز پڑھنا اس کے لیے گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور کوٹری میں نماز پڑھنا اس کے لیے گھر کے اندر نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ حور کی خوبصورتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کی کوئی عورت زمین والوں کی طرف جھانک لے تو زمین و آسمان کے درمیان تمام چیزوں کو روشن کرتے اور اس کو خوشبو سے بھرتے، اور اس کے سر کی اوڑھنی دنیا اور تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کی امت کے 70,000 لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے، جن پر کوئی عذاب نہ ہوگا۔ ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے، اور میرے رب کے 3 لب بڑھ کر جنت میں داخل ہوں گے۔